السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی دوسری کلاس کی کتاب کے رن کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سواریاں۔ چھوٹا سا لیسن ہے، اس میں سب سے پہلے سواری کی دعا بتائی گئی ہے۔ بہت سے بچوں کو سواری کی دعا تو پتہ ہوتی ہے، سفر کی دعا نہیں پتہ ہوتی۔ جب گھر سے کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو بس سواری کی دعا پڑھ لیتے ہیں، سفر کی دعا نہیں پڑھتے۔ تو وہ بھی بہت آسان ہے، تو پہلے میں سفر کی دعا آپ کو بتاتا ہوں۔ سفر کی دعا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ تو پاک ہے وہ ذات، سواری کی دعا کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، زیر فرمان یعنی ہمارے کنٹرول میں کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے، یعنی اس کو کنٹرول میں کر لیتے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ قرآن کی سورہ زخرف کی آیت ہے۔ تو یہ پڑھیے، یہ سمجھیے۔ اس کے بعد کچھ سواریوں کے نام لکھے ہیں انہوں نے، یہ نام دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کن سواریوں کے نام ہیں۔ سب سے پہلے جی ٹرک، بس، رکشہ، اسکوٹر، کار، تانگا، گدھا گاڑی اور ریل گاڑی۔ کیا آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں؟ ہوا میں اڑنے والی سواریاں، کیا آپ نے یہ ساری دیکھی ہوئی ہیں؟ ہوائی جہاز، راکٹ، خلائی جہاز یعنی اسپیس شپ، ہیلی کاپٹر، اور گرم ہوا کے غبارے جیسے ہاٹ ایئر بلون، یہ رہا، ٹھیک ہے۔ اور پانی میں چلنے والی سواریاں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کیا ہیں؟ کشتی چھوٹی ہوتی ہے، بحری جہاز، بحری جہاز پانی کا جہاز، آب دوز یعنی پانی کے اندر چلنے والی کشتی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سب میرین، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے انہوں نے ایک بڑا اچھا سا گراف دیا ہوا ہے، اس کو پڑھنا سیکھیے۔ کہ دیکھیے پوچھ رہے ہیں کہ پیدل بچے کتنے تھے، تو ایک دو تین، تین بچے پیدل تھے۔ رکشے پہ کتنے تھے، ایک دو تین چار، یہ دیکھیں چار تک جا رہی ہے تو یہاں ہم چار لکھیں گے۔ موٹر سائیکل پہ کتنے تھے، تو یہ دیکھیے یہ 6 تک جا رہی ہے بات، تو موٹر سائیکل پہ 6 تھے۔ کار میں کتنے تھے، کار میں کتنے جاتے ہیں، کار میں آتے ہیں 2۔ وین سے کتنے بچے آتے ہیں، وین سے بچے آتے ہیں 10، ٹھیک ہے بھائی۔ اسی طرح سے آپ اپنی جماعت کے بچوں سے پوچھ کر بتائیے کہ کس سواری سے اسکول آتے ہیں، اور ایسے ہی گراف بنانا سیکھیے اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کر کہ کون سا بچہ کس سواری سے آتا ہے، کون سا بچہ کس سواری سے آتا ہے، کون سا بچہ کس سواری سے آتا ہے، پھر اس کا گراف بنا کے دکھائیے۔ اور کچھ تذکرہ یہاں پہ اس بات کا بھی ہو جائے کہ کچھ چیزوں میں جو یہ ہے اس کے اوپر کہیں زبر ہوتا ہے، کہیں وہ پچھلے حرف کے ساتھ جزم کر کے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہماری گلی محلے میں، ہمارے محلے میں قربانی کے لیے ایک بہت بڑا بیل آیا تھا یا بیل آیا تھا، یہ بیل ہے یہ بیل ہے، تو بیل آیا تھا۔ اب زبر ہم لگاتے نہیں ہیں، ویسی بات سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اور بیل کیا ہوتی ہے، جیسے پودوں کی بیل ہوتی ہے یا کپڑوں میں بھی خوبصورت سی بیل لگتی ہے۔ اچھا جی، تمہارے کپڑے ڈیش کیوں ہیں، میلے یا میلے؟ تو صحیح طریقہ ہے بولنے کا میلے، میلے جو ہے وہ غلط طریقہ ہے بولنے کا۔ اسی طرح سے میرے ڈیش میں بہت درد ہے، پیر یا پیر، پیر یا پیر دونوں ہی غلط ہوں گے اس جگہ پہ۔ میرے پیر میں درد ہے، پیر، ٹھیک ہے۔ پیر تو دن کو بھی کہتے ہیں، پیر کا دن، پیر کسی بزرگ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پیر، پیر تو کوئی بھی لفظ نہیں ہے، غلط ہو گیا۔ بیر ہو سکتا ہے لیکن پیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہوں گے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، تو پیر کہنا صحیح نہیں ہے، پیر کہنا صحیح ہے۔ نہر میں بہت سے لوگ تیر رہے تھے، تیر رہے تھے یا تیر رہے تھے، تو لفظ صحیح ہے تیر رہے تھے، تیر۔
تیر رہے تھے صحیح نہیں ہے، تیر رہے تھے صحیح نہیں ہے، تیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، تیر ہوتا ہے ہاں جو کمان کے ساتھ ہوتا ہے جس سے شکار وکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بہت سے بچے اس طرح سے یہ کی غلط آواز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ غلط ہے، وہ جا رہا ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پیر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، وہ تیر رہا ہے، وہ تیر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہم اس لیسن کو اینڈ کرتے ہیں، اور غالباً جتنی بھی ہم نے باتیں تھیں، نہیں ایک بات اس میں اور باقی رہ گئی، جلدی سے وہ بھی کور کر لیں پھر آگے چلیں۔ فرضی سواریاں بھی ہم اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں۔ فرضی سواریاں کیا ہوتی ہیں؟ فرضی سواریاں وہ سواریاں جو کہ اصل میں نہیں ہوتی، ہم صرف امیجن کرتے ہیں۔ کچھ سواریاں فرضی ہوتی ہیں جن کا ذکر مدتوں مطلب بہت زمانے سے، جن کا ذکر مدتوں سے کہانیوں اور قصوں میں ہے، مثلا اڑنے والا قالین جو کہ الادین کو ملا تھا، بہت زمانے سے کہانیوں میں موجود ہے۔ مثلا اڑن کھٹولا، اب تو آج کل کی کہانیوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، پرانے زمانے میں جب بچے اپنی دادی اماں سے کہانی سنتے تھے تو اڑن کھٹولا سناتی تھیں۔ اڑن کھٹولا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چارپائی ہوتی تھی جو اڑتی تھی۔ اسی طرح سے اڑن تشتری، تو یہ ایلینس، یو ایف او کہتے ہیں ہم انگلش میں، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ۔ اڑن تشتری ایک گول سی پلیٹ نما خلائی مخلوق کا جہاز جو کبھی دنیا کے لوگوں کو نظر آتا ہے، کبھی کبھی، اور ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آتا ہو، لوگ صرف اپنی امیجنیشن سے اس کو بیان کرتے ہوں۔ پھر کل کا گھوڑا، مشینی گھوڑا جو اڑ بھی سکتا ہے، ایسے ہی ایک گھوڑا جو ہے وہ پرانے زمانے میں بھی امیجن کیا جاتا تھا، اس کو پیگسس کہتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی براق اڑنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے خیال میں اڑنے والا قالین یا اڑن کھٹولا کیسا ہوتا ہوگا؟ آپ بھی تصویر بنا کے سوچئے، اور کیا آپ قالین کے سامنے والے حصے میں گاڑی کا اسٹیئرنگ لگا سکتے ہیں؟ تو اپنی مرضی سے اپنی پسند سے کوئی قالین بنائیے، اس کی تصویر بنائیے اڑنے والے قالین کی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔